ولایت کی تکمیل کا وہ مقام جہاں پر انسان کو ایک عظیم رتبہ حاصل ہوتا ہے اور انوار و برکات مستقل نازل ہوتے رہتے ہیں، وہ مقام انسان کو کن مشقتوں، کن کوششوں، کن ریاضتوں اور کن مشاہدوں کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور عوامل و نواحی، قبولیت و انکار اس رتبہ کی تکمیل کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں، اور اس رتبہ پر پہنچ کر کون سے علوم و معارف انسان پر منکشف ہوتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں لذات نفسانی کو ترک کرنے کے مختلف مدارج بتاتا ہوں اور یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ ہوا و ہوس اور نفس امارہ کی پیروی سے مجتنب رہنے پر تکمیل ولایت کیوں کر ہوتی ہے۔ نفس کی الجھنوں اور پابندیوں سے نجات کے لیے شروع میں انسان خود انتہائی جد و جہد اور قوت ارادی سے کام لیتا ہے، اور چونکہ لذات و خواہشات نفسانی سے اس کا مزاج مانوس اور عادی ہو چکا ہوتا ہے، لہذا عادات کی بے کنی کے لیے اسے نہایت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت اور مقصد مبارک ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے خاص تائید و توفیق سے اس کی نصرت و اعانت یعنی مدد فرماتا ہے، اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو لوگ ہمارے وصل اور ہماری رضا جوئی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا راستہ یعنی صراط مستقیم ضرور دکھاتے ہیں۔ خود رہنمائی فرمانے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نفس امارہ کی الجھنوں سے نجات پانے والوں کو اپنے بعض اولیاء اور برگزیدہ بندوں کی صحبت بھی نصیب فرماتا ہے، جس کے ذریعے نہایت مؤثر طور پر ان کا روحانی و باطنی تزکیہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر ایسا بندہ مومن اپنے نفس سے فانی اور ذات الہی کے ساتھ باقی و جاودانی ہو جاتا ہے۔ وہ تمام حرام و مشتبہ چیزوں سے احتراز کرتے ہوئے جملہ ضروریات زندگی میں حلال و مباح چیزوں کو اختیار کرتا ہے، جس سے اس کے ذکر و عبادت کی قبولیت میں بھی کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اس طرح شہوات نفسانی کی پیروی سے اجتناب کرنے، محرومات سے محفوظ رہنے اور اللہ تعالیٰ کی حلال و جائز کردہ چیزوں کو استعمال کر کے ذکر و عبادت میں منہمک رہنے کی برکت سے وہ آستانے ولایت تک پہنچ جاتا ہے، اور اسے اہل ہمت و عزیمت اولیاء اللہ اور حواس کے زمرہ میں داخل کیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے باطن میں اللہ کی جانب سے یہ آواز سنتا ہے کہ جب تو نے رضائے الہی نفسانی اور دنیاوی خواہشات کو چھوڑا تو عقبہ کے متعلق بھی اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، اور اخلاص و توحید کے اتمام کے لیے تمام کائنات سے اور اپنی تمام خواہشات سے احتراز کر، اور اس کے ساتھ ہر قسم کے شرکیہ و بدعیہ تصورات و رجحانات سے کنارہ کش ہو کر فنا فی التوحید ہو جا۔ پھر خاموشی اور ادب کے ساتھ ہماری بساط کرب اور مقام صدق میں داخل ہو جا، جہاں تیرے لیے دائمی مسرت و طمانینت ہے، جس میں کوئی غم و تشویش حلال انداز نہیں۔ بس تو اپنے خالق و پروردگار کی رضا اور خوشنودی کے لیے تمام مخلوقات اور لذات سے روح گردانی اختیار کر۔ ایک مخلص و موحد شخص کو جب یہ مرتبہ مل جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے علوم و معارف منکشف کیے جاتے ہیں، انواع فضل و کرم کے انوار اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اور غیب سے حلت الہی اسے پہنایا جاتا ہے۔ پھر اسے تلقین کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ان خاص نعمتوں اور عطیات کا ہر وقت شکر بجا لا، کیونکہ ان کی ناقدری کرنا ان کے عطا فرمانے والے رازق کی توہین کرنا ہے۔ اس وقت بندہ ذکر و شکر کی افطارات کے باعث اپنے ارادہ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا، فضل و کرم اور کرب ہاتھ سے واصل و محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی نعمتوں اور عطیات کو قبول کرنے کی بھی مختلف حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ محض اپنی ہوس اور خواہش سے انہیں قبول کرے، اور یہ مکروہ و ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انہیں حکم شریعت ایمائے غیبی اور حکم باطن قبول کرے۔ یہ ترک ہوائے نفس اور ولایت کا رتبہ ہے۔ پھر اس سے بھی بلند و عرفہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں اور عطیات کو اپنی خواہش اور ارادہ قطعی نفی اور مشیت الہی کی موافقت سے قبول کرے۔ یہ مرید سے مراد ہو جانے، ابدالیت کو حاصل کر لینے اور فعل خداوندی کی کامل مطاعت ہے، جو ولایت کی انتہا ہے۔ بس جو شخص اس رتبہ ابدالیت کو پا لے، حقیقت میں خطاب صالحہ کا مستحق وہی ہے، اور یہی معنی ہے اس ارشاد الہی کے کہ
اے نبی فرمائیے کہ میرا محافظ و معاون وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنا کلام مقدس مجھ پر نازل فرمایا اور تمام صالحین کا متولی ہے۔ اس بنا پر متقی اور صالح وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوامر نواہی کی مکمل اطاعت کرتا ہے اور محرومات اور مشتبہات سے پرہیز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ایسے شخص کی امداد و اعانت اور حفاظت و پرورش کا ذریعہ و ذمہ دار ہوتا ہے۔ ایسا شخص قبض و بسط کی قدرتی کیفیات اور حالات کے نشیب و فراز کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے مشیت الہی کے تحت ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے اور افعال الہی کے ساتھ موافقت کرتا ہے۔ یہی وہ بلند ترین مقام ہے جہاں اولیاء و ابدال کے احوال باطن منتہی ہوتے ہیں، جہاں ولایت تکمیل پاتی ہے اور جہاں بندہ پر ہر وقت انوار و برکات کا نزول ہوتا رہتا ہے۔